والسلام على رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. حدیث نمبر 3 ہے آج. جس صفحے پر ہو حدیث نمبر 3 کو اوپن کریں. جی تو کل بھی ہم نے اسی کتاب سے حدیث کا معنی و مفہوم ہم نے سماعت کیا، اور حدیث نمبر 3 کا بھی ہم نے مراجعے کے طور پر کل ابتدا ہم نے کی تھی، اور اس کا مختصر انداز میں ترجمہ وغیرہ ہم نے سماعت کیا تھا. اور نیچے جانا پڑے گا حدیث نمبر 3 کے لیے. پیج نمبر اس پہ لکھا ہوگا آپ کے. جی حدیث اول ہے، پہلی حدیث ہے، یہ دوسری حدیث ہے، یہ حدیث الحدیث الثالث، یہی ہے تیسری حدیث. جی کافی ہے. تو کل ہم نے اس حدیث کا ترجمہ ہم نے سماعت کیا تھا. دوبارہ سے ہم پھر حدیث کو پڑھتے ہیں، اس کے متن کو، یعنی جو عربی عبارت جسے کہتے ہیں متن، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ جو ہیں اس کو متن کہا جاتا ہے. برحال پوری روایت کو ہم ایک مرتبہ دوبارہ سے ہم پڑھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کا معنی بھی پڑھ لیتے ہیں ترجمہ کے طور پر. اس کے بعد انشاءاللہ اس کے جیسے شرح فوائد وغیرہ جو کچھ ہیں وہ انشاءاللہ ہم بھی سماعت کریں گے. حدیث اس طریقے سے ہے: عن ابی عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاری ومسلم. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. یہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی اور فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ. پہلا تو توحید ہے، جسے ہم عمومی چھوٹے سے لفظ میں اردو زبان کے اندر توحید کہتے ہیں. اور اس توحید کے اندر یہ دونوں باتیں شامل ہیں کہ آدمی یعنی مسلمان ہونے والا شخص یا کوئی مسلمان اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، وہی حقیقی ہمارا رب ہے، وہی تنہا اکیلا عبادت کے لائق بھی ہے. اور دوسرا توحید کا جو جز ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق ذاتی گرامی سے متعلق ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بندہ جانیں اور اس کا بھیجا ہوا رسول مانیں، اس پر ہم ایمان رکھیں. یہ پہلی بنیاد ہے. آپ اور ہم سب سے پہلے بنیادی طور پر یہ بات اچھی طریقے سے جان لیں، کسی بھی چیز کی جو بنیاد جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اور جب بنیاد اگر مضبوط اور صحیح ہو تو ایسی صورت میں باقی عمارت بھی مضبوط ہوتی ہے. اگر بنیاد کمزور ہو تب پھر اسی صورت میں عمارت بھی کمزور ہوتی ہے. تو بنیاد کا بہت بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے عمارت پر، بہت بڑا اس کا گہرا تعلق ہوتا ہے. بنیادوں کا کردار کسی بھی عمارت کو سنبھالنے اور اسے محفوظ رکھنے میں اور اس کو پکڑ کر کے رکھنے میں بڑا کردار ہوتا ہے. اسی لیے یہاں پر حدیث میں اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا، کیونکہ یہ ایسی بنیادیں ہیں جب تک بھی کوئی شخص ان میں سے کسی ایک بنیاد کا بھی اگر کا انکار کرتا ہے، نہیں مانتا ہے، یعنی جو 5 چیزیں جو حدیث میں ہیں ایک چیز کا بھی اگر وہ انکار کرتا ہے تو مسلمان نہیں ہے، وہ اسلام میں داخل نہیں ہے. تو غرض یہ کہ اسے اسلام کے بنیادی ارکان قرار دیا گیا.
کیونکہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ان 5 چیزوں کا اقرار کرنا، ان 5 چیزوں کو ماننا اور اس پر یقین رکھتے ہوئے اس کو قبول کر لینا، یہ بنیادی چیز ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ انسان اقرار کرنے کے بعد کبھی کبھار اس کے مخالف گناہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھار اس کے یعنی اقرار کے مخالف میں جو ہے کبھی کبھار اس سے وہ عمل نہیں ہو پاتا جو ہونا چاہیے، یہ بات ہو سکتی ہے، یہ الگ چیز ہے۔ مگر جہاں تک بات ہے قبول کرنا اور اسے ماننا، تو اس سلسلے میں تو ایک مسلمان کی چیز جاننا ضروری، ماننا ضروری ہے۔ تو اب ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی عمارت ہم کھڑی کرتے ہیں، کوئی عمارت بنانا چاہتے ہیں، کوئی بلڈنگ، انجینئر سے پورا ہم انسٹرکشن پورا ساری چیزیں دیتے ہیں اس سے کہ بھئی کتنے پلر آنا چاہیے اور کہاں کا آنا چاہیے، کیسا آنا چاہیے، ساری چیزیں ہم دیتے ہیں۔ اگر ہم انجینئر سے کہیں کہ اگر ایک پلر پہ ہم اس میں سے نکال دیں، ہٹا دیں، یعنی یہ پلر جو بیچ میں آ رہا ہمارے لیے اچھا نہیں دکھ رہا یا اس بلڈنگ کے لیے یعنی مناسب نہیں لگ رہا ہے، تو انجینئر اگر وہ مناسب سمجھے گا تو ہٹائے گا، لیکن ورنہ اگر اس نے جسے ترتیب دیا ہے، بلڈنگ کے نقشے کو جسے ترتیب دیا ہے، اس کے حساب سے اگر وہ پلر ضروری ہے تو اس کو نہیں ہٹائے گا، وہ پلر کو وہ نہیں ہٹا سکتا، وہ نہیں ہٹائے گا وہ۔ تو بہرحال بنیاد کا معاملہ جو ہے بڑا گہرا ہوتا ہے اور بہت اہم ہوتا ہے، اور گویا کہ ساری چیزوں کا دار و مدار اسی پر ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے 5 چیزوں کا تذکرہ یہاں پر کیا۔ سب سے پہلے توحید کا تذکرہ کیا، سب سے پہلے آپ جتنے یہ حدیث اس سے متعلق ہیں، یعنی اس مفہوم کی یا اسی مضمون سے متعلق جتنی حدیث ہیں آپ سب میں دیکھیں، اسلام کے بنیاد کے تعلق سے جتنی روایت ہیں حدیث کی مختلف کتابوں میں، آپ دیکھیں وہاں پر پہلی چیز توحید کو قرار دیا گیا، یعنی اول بنیاد کی اول چیز کیا ہے، توحیدی کو قرار دیا گیا، کیونکہ یہ اولین کیا کہتے ہیں بنیاد کی اولین کڑی ہے یہ، اور جو آدمی اسی کو نہ مانے تو مسلمان نہیں، اسی میں اگر ادھورا رہے تو پکا مسلمان نہیں، اور اگر اس کا انکار کر دے تو پھر وہ کافر ہے۔ یہ اس لیے اتنا امپورٹنس ہے یہ، تو اسی لیے پہلے کہا گیا ہے کہ توحید جہاں پر بھی ہو، توحید کا تذکرہ، توحید کے بارے میں سب سے پہلے اس بات کا اقرار ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقام الصلاۃ، اور نماز کا قائم کرنا، وایتاء الزکاۃ، اور زکات کا ادا کرنا، وحج البیت وصوم رمضان، اور چوتھی چیز بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ بعض روایت میں الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن تمام روایات کے اندر بنیادی اسلام کی جو بنیاد جو قرار دیا گیا، جو کہا گیا، اس میں یہ 5 چیزیں داخل ہیں، لہذا اس میں نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں کمی کی جا سکتی ہے، نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے اور نہ کمی کی جا سکتی ہے۔ تو لہذا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر واضح طور پر یہ بات بیان فرمائی، 5 چیزیں۔ تو لہذا اس سلسلے میں اب آئیں ہم چلیں کہ پہلے رکن کے تعلق سے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ پہلا رکن کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبد الرسول دراصل توحید کے 2 جز ہیں، یہ کلمہ توحید کے یہ 2 جز ہیں، 2 پارٹ ہیں، دونوں کا بھی اقرار کرنا ضروری ہے، دونوں کو بھی ماننا ضروری ہے، اور صرف ماننا صرف اس اعتبار سے نہیں کہ بس قبول کر لیا اور بس خاموش ہو گئے، نہیں، بلکہ اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے، اقرار کے ساتھ عمل بھی کر کے بتانا ہے کہ ہاں میں شرک کو نہیں مانتا، ایک اللہ کو مانتا ہوں، میں کیا کہتے ہیں یعنی میں جو ہے ربوبیت، الوہیت، توحید اسماء صفات جو کچھ بھی ہے، سارے کے سارے معاملات اس سلسلے کی چیزیں اللہ عامین ہی کے لیے اس کو روا رکھتا ہوں، جائز قرار دیتا ہوں۔ تو غلطی کی اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اسے کہا جاتا ہے اخلاص کہا جاتا ہے، یعنی خالص، یعنی تمام قسم کی عبادات، تمام قسم کے اختیارات اور تمام قسم کی ساری چیزیں اللہ کے حوالے کر دینا، یعنی اسی کے لیے خالص کر دینا، اور اس بات کا اقرار کرنا کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی نہیں ہے جس کو یہ چیزیں دی جائیں، یعنی جیسے مثال کے طور پر ڈرنا ایک فطری چیز ہے، وقتی طور پر انسان کسی مسئلے سے ڈرتا ہے، لیکن ہمیشہ ڈرنا وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہے، یعنی اللہ رب العالمین ہی کے لیے خاص ہے یہ چیز۔
تو بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ایسا نہیں کر سکتا. عبادت ہے، دعا ہے، یہ ساری عبادت ہے. دعا صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی دوسری مخلوق کے لیے، کسی دوسرے بندے کے لیے نہیں کی جا سکتی. کسی اور دوسری مخلوق کے لیے، دوسرے بندے کے لیے نہیں کی جا سکتی دعا. صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگنا ہے. صرف اور صرف اللہ ہی کے آگے ہاتھ اٹھانا، جھکا یعنی مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے. صرف اللہ ہی کے آگے ہی حقیقی معنی میں گڑ گڑانا ہے. یہی ہے. تو خالص اس لیے کہا ہے اخلاص جو ہے خالص سے، اور خالص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی پیور اور جو ہے سپریٹ اس کے لیے معاملہ ہو. تو یہ پہلا جز جو ہے اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ اخلاص ہے. یہ اخلاص ہے. دوسرا وَأَنَّ مُحَمَّدٍ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور دوسرا جو ہے یہ اتباع رسول ہے، یعنی بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ بات آتی ہے یہ اتباع سے. اس جز کو کیا کہتا ہے؟ اتباع. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، اور نبیوں اور رسولوں میں اللہ تعالیٰ نے ان پر ایمان لانے کا ہمیں حکم دیا، اور ان کی اتباع بھی کرنے کا حکم دیا ہمیں رب العزت نے. چنانچہ ایک مومن کو کہا گیا کہ اگر حقیقی معنی میں اگر اتباع کی جائے، حقیقی معنی میں اگر کسی کی پیروی کی جا سکتی بغیر چو چرا کے، وہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. وہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ ہی کی ذات گرامی ہے جس کی اتباع کی جا سکتی ہے، اور کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یہ مقام اور یہ درجہ حاصل دیا جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ نبی کی اطاعت کا حکم دیا شدت سے. نبی کی اطاعت اور نبی کی فرما برداری اور ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنا، ان ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا. تو بات ہو گئی توحید کے اندر اخلاص اور اتباع دونوں چیزیں. اور ایک بات، یہ بات اچھی طریقے سے جان لیں کہ اگر کوئی مسلمان کے عمل میں اخلاص نہ ہو، اور یا اگر اخلاص ہو تو اتباع نہ ہو، تو پھر دونوں صورتوں میں اور اس کا عمل بیکار ہے، ضائع ہے، غلط ہے، قابل قبول نہیں ہے. دونوں چیزیں لازم ملزوم. اللہ کے لیے خالص عمل کرنا، دوسرا جو بھی عمل کریں اپنی منمانی نہیں، مرضی نہیں، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کے کرنا ہوگا، تب جا کر کہ وہ عبادت قابل قبول ہوگی. ورنہ پھر یہ عبادت قابل قبول نہیں ہو سکتی اگر اتباع صحیح نہ ہو اور فرما برداری صحیح نہ ہو. اگر اتباع تو ہے لیکن اخلاص نہیں ہے، لیکن اتباع تو ہے مگر اخلاص نہیں، جس میں مثال کے طور ریاکاری ہے. اگر ریاکاری اگر انسان کے عمل میں داخل اگر ہو جائے، تب ایسی صورت میں کہ وہ اخلاص سے خالی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، کہا کہ ریاکاری شرک ہے، اور ریا یعنی یہ شرک اصغر ہے. یہ ریاکاری دکھاوا، یعنی آدمی عبادت کر رہا ہے، روزہ رکھا دنیا والوں سے ڈر کے، نماز پڑھ رہا ہے دنیا والوں کو بتانے کے لیے، ماں باپ کو بتانے کے لیے، یا کسی اور کو دکھانے کے لیے، تو ایسے صورت میں ایسے عبادت ریاکاری کے زمرے میں، اور یہ ریاکاری بھی شرک ہے. ریاکاری بھی شرک ہے. تو لہذا ایک مومن کو اس سے بچنا چاہیے، اور ہمیشہ اپنے عمل کے اندر اخلاص اور اتباع کو تلاش کرنا چاہیے کہ واقعی یہ چیز ہے یا نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کلمے کے اقرار کے بغیر نہ جنت میں داخلہ ہے اور جہنم سے نجات ناممکن ہے. تو لہذا ہر آدمی کے لیے جو جنت کا طلبگار ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ توحید کا صحیح معنی میں اقرار کرے، اور صحیح معنی میں اس پر عمل پیرا ہو، صحیح معنی میں اس پر عمل پیرا ہو. ورنہ اگر مسلمان ہی غلطی کیوں نہ ہو، اگر اس کے عمل میں توحید کی اقرار میں اگر اس کا کوتاہی ہو، اور قبول کرنے میں غلطی اس کے اگر پائی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ کامل مومن نہیں سمجھا جائے گا، وہ پکا مسلمان نہیں سمجھا جائے گا. تو اسی لیے شہادتین کا اقرار بہت زیادہ قیمتی اور اہم چیز ہے، بہت زیادہ قیمتی اور اہم چیز ہے. یہ مختصر طور پر
کلمہ لا الہ الا اللہ کے تعلق سے تھا، جسے ہم توحید کہتے ہیں، اور جسے ہم کلمہ شہادت بھی کہتے ہیں، جسے ہم کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن غرض یہ کہ معنی و مفہوم سب کا تقریباً ایک ہی ہے، الفاظ تھوڑا قدر مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو لہذا توحید کے اندر یہ چیز، دونوں چیزیں بنیادی طور پر ضروری ہے، ایک اخلاص اور اتباع سنت، اور دونوں میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی اگر نکل جائے تب ایسی صورت میں وہ عبادتیں ناقابل قبول، وہ اعمال ناقابل قبول، جنت کا حتیٰ کہ جنت میں داخلہ بھی ایسے شخص کا نہیں ہو سکتا ہے جو آدمی ان دونوں چیزوں سے عاری ہو اور خالی ہو۔ تو پہلی چیز اسلام کی کڑی بنیادی اہم کڑی ہے، یہ بنیاد، جیسا آپ ابھی درس میں سن رہے تھے شیخ محترم سے، اور توحید یعنی عقیدے کی کتاب کا درس چل رہا تھا، اس میں شیخ نے آپ کو تفصیل سے اس تعلق سے بتا رہے ہوں گے اور آپ کو سمجھا رہے ہوں گے، تو لہذا اس جانب ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ آلریڈی آپ ان چیزوں کو سماعت کر رہے ہیں اور اس کو بغور سماعت بھی فرما رہے ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ دوسرا بنیادی چیز کیا ہے اسلام کی؟ وہ دوسری بنیادی چیز نماز کا قائم کرنا، یعنی نماز پڑھنا، اس کو اس کے اوقات میں، اس کے وقت میں صحیح طور پر ادا کرنا۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق انجام دیا جائے، اس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق انجام دیا جائے۔ ایسا نہیں کہ عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تو ہم اپنے من سے، اپنے منمانی طور پر جو ہے ہم جیسے چاہے عبادت کر لیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کا باضابطہ طریقہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، بتایا، اور آپ یعنی جبرائیل علیہ السلام نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو باضابطہ سمجھا، 2 دن جو ہے اول وقت میں اور 1 دن آخری وقت میں آ کر کے نماز کا پورا طریقہ سکھایا۔ لہذا ساری یہ سب باتیں کتب حدیث میں موجود ہے۔ ہر مسئلے سے متعلق آدمی سنجیدگی سے اس بات پر غور کرے اور اس عظیم عبادت کے معاملے میں غور و فکر کرے تو اس کی عبادت مکمل طور پر صحیح ہو جائے گی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کر لی جائے تو بس کافی ہے، چاہے جیسے بھی ہو، چاہے فلاں مسلک کے حساب سے ہو، فلاں مسلک کے حساب سے ہو، فلاں مسلک کے حساب سے ہو۔ یہ غلط بات ہے، کیونکہ اصل ہمارا امتحان اسی بات میں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و برداری کس انداز میں، کس ڈھنگ میں ہم کرتے ہیں، یا کس انداز میں صحیح طور پر ہم کر سکیں گے، کس طور پر ہم کر سکیں گے۔ تو یہ سب سے بڑا ہمارے لیے یعنی آزمائش کا سامان ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ میرے فرمان کے مطابق اور نبی کے بتائے ہوئے طور طریقے پر عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ جی، تو اطاعت رسول اس میں یعنی نماز کے باب میں بہت زیادہ اہمیت کی، کیونکہ ایک عظیم عبادت ہے، تمام عبادتوں کی یہ بنیاد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کے لیے، یعنی نماز جیسی عظیم عبادت کو ہمارے پر فرض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسمان کا انتخاب کیا۔ کتنے احکامات ہیں، کتنے اعمال ہیں، کتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بآسانی دنیا میں اتارا، اس کا حکم دنیا میں بھیج دیا۔ لیکن نماز کی جب بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت کے لیے اللہ نے آپ کو آسمان پر بلایا، اور وہاں بلا کر کے 5 وقتہ نمازوں کی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر ذمہ داری دی اور کہا کہ یہ تم پر فرض کیا جا رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں جب معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دعوت پر جب گئے تھے تو پہلے تو یہ کہا گیا تھی کہ 50 نمازیں فرض ہیں امت کے اوپر، 50 نمازیں فرض ہیں۔ ہمارا سمجھ سکتے ہیں کہ 50 نمازیں کسے کہتے ہیں، اور اگر وہ فرض ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارا کیا کہتے ہیں عالم یا ہمارا حشر کیسے ہوتا پتہ نہیں، کیونکہ آج ہم 5 نمازوں کو اور اس کی حالت اور اس کی کیفیت کو دیکھ کر کے ہی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ مسلمان کتنا اس عظیم عبادت سے محروم ہے، اور اس عظیم عبادت کا اگر کر بھی رہا ہے
تو اس عظیم عبادت کو انجام دینے کے لیے کس طریقے سے غلط راستے غلط یعنی ہیلی اور بہانے کا راستہ اختیار کرتا ہے. تو اسی لیے نماز ایک عظیم عبادت ہے، اور اس عبادت کے صحیح یہ عبادت اگر صحیح ہو تو پھر ساری عبادات سے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، کہا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب عبادات کے معاملے میں نماز کا لیا جائے گا. اگر نماز صحیح ہے تو پھر سارے اعمال انشاءاللہ صحیح ہوں گے، اگر نماز صحیح نہیں ہے تو پھر سارے اعمال رائے گاں اور بیکار ہو جائیں گے. کیونکہ انسان کو اللہ نے جس مقصد کے تحت پیدا کیا وہ عبادت ہے. اللہ نے جسے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت وہ کریں. یعنی اللہ نے کیا کہتے ہیں اس کو بائی فورس کہہ دیا. ایسا نہیں کہ اپنی مرضی کے اوپر اس چیز کو نہیں چھوڑا کہ آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھے یا نہیں پڑھنا چاہیں تو چھوڑ دیں، ایسا نہیں کیا. فرض کر دیا، یعنی کہ لازم ہے ہر ایک مسلمان کے اوپر ان نمازوں کو پڑھنا. ہم اس معاملے میں کتنے حساس ہیں اور ہم اس معاملے میں کتنے بیدار ہیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر نماز کے مسئلے میں امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ بڑا غافل نظر آتا ہے، لاپرواہ نظر آتا ہے، سست کاہل نظر آتا ہے. تو لہذا نماز ایک عظیم شے ہے، نماز ایک عظیم عبادت ہے، جس عظیم عبادت کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہ کیا، کئی جگہ کیا. اللہ تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکات ادا. جی، تو نماز جو کہ عظیم عبادت ہے، اس عظیم عبادت کو انجام دینے کے لیے بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور آپ کی فرمانبرداری ہمارے لیے ضروری ہے. جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اسی نماز کے متعلق سوال ہوگا. تمام عبادات کے اندر اگر نماز صحیح ہوگی تو سارے بھی باقی باتیں سب صحیح ہوں گی، درست ہوں گی، بہتر ہوں گی اللہ کی توفیق سے. اور اگر نماز اگر نہیں ہے تو ایسی صورت میں آدمی کسی بھی طریقے سے یعنی اس کا سخت مواخذہ ہوگا کل قیامت کے دن. اور کتنے لوگ ہیں جانتے بوجھتے نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں، جانتے بوجھتے نمازوں کو، جبکہ نماز کی اہمیت سارے لوگوں کے اوپر واضح ہے، سارے لوگ اسی حقیقت سے واقف ہیں. تو اس لیے مذہب اسلام نے بارہا نماز کی تعلیم دیا اور نماز کی پابندی پر ابھارا. قرآن مجید میں تقریباً 100 کے قریب مرتبہ 100 کے قریب آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں نماز پڑھنے کا ہمیں حکم دیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا. تو لہذا نماز کی ادائیگی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور کسی بھی وجہ سے اگر نماز چھوٹ جائے آدمی تو پہلے نماز ادا کرنے کی فکر کرنا چاہیے. اس وجہ سے بھی نماز کی فکر ہمارے لیے زیادہ ضروری ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں پڑھ رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے ہم خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر وہ رب ہمیں صبح سے شام تک اپنی ساری نعمتوں کو نوازتا ہے اور ہم اس اللہ رب العالمین کے لیے ہم کیا ایک 15-20 منٹ کا وقت ہم نماز کے لیے نہیں دے سکتے؟ یقیناً دے سکتے ہیں. آدمی صرف اس بات کا خیال پیدا کر لے دل میں کہ جیسے مثال کے تو ہم جو آکسیجن جو لے رہے ہیں، ناک سے جو ہم آکسیجن لے رہے ہیں، اس سے متعلق اگر آپ آکسیجن سے متعلق سوچیں، اگر اللہ تعالیٰ صرف چند منٹ ہماری سانس روک دیں اور وہ کہے تم نے میری نعمتوں کو پایا اور پا کر کے میری بندگی اور عبادت نہیں کر رہے ہیں، لہذا میں تم پر یہ سانسوں کو روک لے رہا ہوں، صرف 1 منٹ بھی بہت ہو گیا. آدمی اوپر نیچے ہو جاتا ہے، ہاسپٹل پہنچا دیا جاتا ہے، ٹریٹمنٹ چلتا ہے اور رشتے دار سارے پریشان رہتے ہیں. غرض یہ ہے کہ اگر سوچا آدمی کہ اللہ رب العالمین بغیر کسی روپیہ اور پیسے کے اتنی بڑی آکسیجن ہمیں عطا فرما رہا ہے، تو کیا اس کی اس ایک نعمت پر ہی خوشی کے لیے
اس کے سامنے جھکنا، اس کی عبادت کرنا ہمارے لیے یعنی ضروری نہیں ہے؟ کیا ہم اس کے لیے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں؟ یقیناً بڑھ سکتے ہیں، اگر آدمی ان باتوں کا خیال اگر ذہن میں رکھے، تصور رکھے، تو ضرور اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی نمازوں کی صحیح طور پر پڑھنے کی توفیق عطا کرے گا۔ تو اسی لیے نماز بڑی قیمتی چیز ہے، نماز بڑی اہم چیز ہے، اور عبادتوں کی کہہ سکتے ہیں آپ یہ سردار ہے، عبادتوں کی یہ سردار ہے۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شدت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تین چیزیں میری آنکھوں کی بڑی ٹھنڈک ہے، اور مجھے بہت ان تین چیزوں سے مجھے بہت راحت ملتی ہے۔ ان میں ایک جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا وہ نماز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت یہاں تک کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہاں تک کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہمیشہ فرائض کے علاوہ سنن، نوافل، ان چیزوں کا بڑی شدت سے اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کی کوئی بات آتی، کوئی مشکل پریشانی آتی، کوئی تکلیف آپ کے اوپر لاحق ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو لازم پکڑتے اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں دیگر بہت سارے مواقع پر نماز استخارہ کو دیکھ لیجیے، استخارہ کا معاملہ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کا ہمیں سکھا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے حاجت کی نماز ہے، اور دیکھیے بہت ساری عبادات میں نمازوں کی ایک لمبی فہرست ہے جو کہ جائز ہے، یعنی کہ نمازوں کی جو فہرست ہے اس کے اندر کئی قسم کی نمازیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ہمیں حکم دیا یا جسے پڑھنے کی اجازت دی۔ فرض نماز تو فرض نماز دی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، فرض نماز کے علاوہ نوافل، سنن، یہ نمازیں بھی بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ چنانچہ کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے، بات نماز کی نکلی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت کے ساتھ اس نماز کا اہتمام کرتے تھے، اس عظیم عبادت کا اہتمام کرتے تھے، اور دوسروں کو اس پر ابھارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدد امت کو نماز نہ چھوڑے اس بات کی تاکید فرمائی، حتیٰ کہ آخری وقت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس موقع پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں کی، ان 3 نصیحتوں کے اندر سب سے بنیادی جو چیز تھی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں نماز کی پابندی کرو، نماز کو نہ چھوڑو، اور نماز کو نہ ترک کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شدت کے سے بات کہی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی جہاں پر آپ کے سامنے اور بھی ضروری کوئی باتیں رہی ہوں گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو، اس وصیت کو امت تک پہنچا دیا، اور بتا دیا کہ نماز کے بغیر کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، اور کوئی چاہ، حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں جنگ کا موقع ہو اس موقع پر بھی نماز پڑھنا ضروری قرار دیا گیا، جنگ کا موقع ہو اس موقع پر بھی نماز پڑھنا ضروری قرار دیا گیا، حتیٰ کہ فوج سامنے کھڑی ہے اور دشمن سامنے کھڑا ہے، اس کے باوجود بھی نماز پڑھنے کی حیت ترکیب کیا ہوگی، لیکن نے اس کو بھی اس کو بھی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عملی طور پر بتایا ہے۔ تو غرضی کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، بیماری ہو، سفر ہو، خبر ہو، اچھی حالت ہو کہ بری حالت ہو، ان سارے حالتوں کے علاوہ اور بھی بہت سارے حالات ہو سکتے ہیں جن کے اندر وقتی طور پر آدمی نماز چھوڑنا چاہتا ہے یا نماز چھوڑ دیتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت میں بھی نماز چھوڑنے سے منع فرمایا۔ قرآن مجید کے اندر جنگی حالات کا تذکرہ ہے، وہاں پر قرآن نماز کیسے پڑھیں گے اس کا وہاں پر تذکرہ ہے، اور غرضی بہرحال یہ ایک عظیم رکن ہے، اور اس عظیم رکن کو بہت سارے مسلمان گرا دیتے، اس کو ختم کر دیتے ہیں کہ اب اس کے ساتھ کیا رویہ کیا جائے، اور جو نماز چھوڑ دیتے ہیں اور پابندی نہیں کرتے ہیں، خاص کر فرائض کے معاملے میں ہوتا ہے، ایسے لوگوں تک یعنی ایسے لوگوں کو سمجھا جائے اور نماز کی طرف ترغیب دلائی جائے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سے معنی میں اس کے عبادت گزار ہوں، اور سے معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار ہوں۔ تو لہذا نماز کی اہمیت ہے، اور نماز پڑھنا ضروری ہے، اور اس کے تعلق سے
اس کے تعلق سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے، بیدار کیا جائے اور بتایا جائے کہ نماز کو چھوڑنے کے کتنے بڑے نقصانات ہیں۔ مزید تیسری چیز جو یہاں پر بتائی گئی ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اب زکوٰۃ مالوں میں ہوتی ہے، انسان جو مال بزنس وغیرہ میں جو لگایا ہے، یہ بھی ایک بڑا چیپٹر ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ بڑا چیپٹر ہے، لیکن اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں، زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں ہم آپ کو یعنی کچھ بنیادی باتیں اس کے تعلق سے جاننا ضروری ہے زکوٰۃ کے تعلق سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے اوپر خاص کر حقوق العباد میں کر کے حقوق اللہ بھی ہمارے پر عائد کیا۔ اب نماز کا تعلق تھا، عبادات کا تعلق تھا، یہ سب حقوق اللہ سے، اور حقوق العباد یہ اس کے اندر غربا مساکین کا خیال کرنا وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی اہمیت کو بھی بہت اچھی طریقے سے ابھارا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے جہاں جہاں نماز کا تذکرہ آیا وہاں وہاں اس نے زکوٰۃ کا تذکرہ کیا، اللہ العالمین نے لگا کر کے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا اور کہا کہ زکوٰۃ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر غریبوں کا مال ہوتا ہے، غریبوں کا مال ہوتا ہے، کماتا گرچہ آدمی سامنے آ رہا ہے اور گرچہ پیسے والا ہو، اس کے باوجود اس سے کہا جائے گا کہ اللہ کے راہ میں اپنے مال کو یعنی اللہ کے راہ میں اپنے مال کو خرچ کریں، مسکین، غریب، یتیم، بیواؤں، ان سب پر جو ہے ان سب پر اپنے مال کو خرچ کیا جائے۔ اور یہ حقوق العباد میں سے آتا ہے۔ بعض اہل نے کہا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بڑا فرق ہے، یعنی فرق اس اعتبار سے کہ حقوق اللہ کا تعلق اللہ کی ذات سے یعنی اللہ کے حقوق سے متعلق ہے، حقوق العباد کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے، اور یہ سب حقوق ایسے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان حقوق کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، تو سخت اس کا مواخذہ بھی ہوگا۔ اہل علم نے جیسے میں نے کہا کہ لکھا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے درمیان اللہ تعالیٰ حقوق اللہ کے بارے میں نرمی کیا کرے گا، اس پر رحم کرے گا، لیکن حقوق العباد کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا جب تک کہ حقوق کے معاملات دوسروں سے جو جڑے ہوئے ہیں پورے نہ ہو جائیں۔ تو اسی لیے حقوق العباد کے اوپر بھی اسلام نے بڑی شدت کے ساتھ زور دیا ہے اور ابھارا بھی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس میں ذکر کیا کہ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا، اور ساتھ ساتھ اس کے اللہ تعالیٰ نے دوسرے جگہوں پر زکوٰۃ کا مختلف دوسرے انداز میں ذکر فرمایا، کہا کہ اللہ رب العالمین نے جیسے شافہ میں وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، جو کہ اللہ کی ذات وہ ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں قرض کی، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ مدبر ہے، وہ فحاشی ہے، لیکن نعوذ باللہ من ذلک اللہ رب العالمین کی ذات یعنی زکوٰۃ میں جو مال ہے آدمی کے اوپر سے معاف نہیں ہے، یعنی اگر آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو اسی صورت میں زکوٰۃ کا مال اسے دینا ضروری ہے، اگر فرض ہوتی تو، اگر جس کے اوپر فرض نہیں ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں، آدمی عام ہے یعنی اس کے پاس زکوٰۃ فرض نہیں لیکن عام صدقہ و خیرات پر ابھارا گیا، تو دوسرے جو کچھ گناہ ہیں اللہ معاف کر سکتا ہے، معاف کر دے گا، لیکن اگر حقوق العباد کے اندر ایسی چیز اگر جڑی ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین حقوق العباد سے اگر اس میں کوئی کٹوتی ہوئی ہے تو وہ بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ اسی لیے دعوت اس بات کی ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھنا بھی ہے۔ زکوٰۃ کا ایک موضوع ایک الگ ہے، چیپٹر الگ ہے، وہ فقہ کے باب میں آتا ہے،
تو آدمی وہاں پر اس چیز کو سمجھ لے کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں میں ہے، کیسا ہے. انشاءاللہ وہ فقہ کے جو بھی شیخ محترم جو پڑھائیں گے انشاءاللہ وہ تفصیل وہاں پر آئے گی. لیکن اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ زکوٰۃ کا تعلق حقوق العباد سے جڑا ہوا ہے، اس میں کٹوتی نہیں کی جا سکتی، اس میں ڈنڈی نہیں ماری جا سکتی. اگر اللہ تعالیٰ نے مال میں ہماری زکوٰۃ فرض کیا ہے، کاروبار میں فرض کیا ہے، یعنی ہر مال میں زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے اور ہر چیز کے اندر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کی جو لمٹ، جو مقدار جو بتائی گئی ہے، وہ مقدار اور لمٹ اگر کمپلیٹ ہوتی ہے، مال پیسے کے اندر ہو، تجارت کے مال کے اندر ہو، یا زیورات کے اندر ہو، سونا چاندی کے اندر ہو، وغیرہ وغیرہ، تو آدمی کو حقوق العباد کی ادائیگی کرنا پڑے گا، زکوٰۃ کی ادائیگی. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے غریبوں کی زندگی کی گزر بسر کا انتظام فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بارہا اپنے بندوں کو ابھارا ہے، جس طریقے سے نماز کے لیے ابھارا ایسے ہی زکوٰۃ کے لیے، کیونکہ میدان قیامت کے لیے، میدان محشر میں ان دونوں چیزوں کے تعلق سے سخت سوال ہونے والا ہے، نماز کے تعلق سے بھی اور زکوٰۃ کے تعلق سے بھی. اور نماز اس وجہ سے کیونکہ یہ حقوق اللہ میں سے ہے، اور زکوٰۃ اس وجہ سے کیونکہ حقوق العباد میں سے ہے. تو بعض اوقات انسان حقوق اللہ میں بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن حقوق العباد میں کوتا ہوتا ہے اور کاہل ہوتا ہے اور اس میں صحیح نہیں ہوتا ہے. اس بنا پر حقوق اللہ کے کیا کہتے ہیں، اس بنا پر حقوق اللہ کو تو اللہ معاف کر دیں گا اپنے فضل و کرم سے، وہ چاہے تو، لیکن حقوق العباد کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. اسی لیے زکوٰۃ کے معاملے میں ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے. زکوٰۃ کی ادائیگی سے اللہ کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں، فائدے انسان کے لیے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور حرص، طمع، بخل، یعنی حرص اور خواہش میں کمی پیدا ہوتی ہے. بخیلی میں اگر انسان کوئی بخیل ہے تو آدمی کے اندر سے بخالت کم ہوتی رہتی ہے، یعنی یہ برے اوصاف ہیں جو کہ انسان کے اندر پائے جاتے ہیں. تو یہ زکوٰۃ کی برکت سے وہ چیزیں ختم ہوں گی انشاءاللہ. کیونکہ جب آدمی کے اندر حرص ہو، لالچ ہو اور بخیلی ہو تو وہ آدمی اپنے مال کو خرچ کرنا نہیں چاہتا، اس کو بچانا چاہتا ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں، بچا کر کے اسے اپنے سیف کرنا چاہتا ہے. لازمی بات ہے اگر ایسا ہوگا تو پھر وہ آدمی زکوٰۃ نہیں دے سکتا. تو زکوٰۃ وہی آدمی دے پاتا ہے جس اللہ کی توفیق ہو، اور ساتھ میں اس کے بعد حرص لالچ وغیرہ نہیں ہوتی، وہ بآسانی وہ زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بھی فرمایا، کہا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے دنیا میں قحط سالی پڑتی ہے، یعنی کہ عذاب، زکوٰۃ نہ دینے سے عذاب بھی، اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی اس دنیا والوں پر آتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ قحط سالی، یعنی پانی کا رک جانا، بارش کا موسم ہے لیکن بارش کا نہیں ہونا، اور فصلیں نہیں اگنا، اور دیگر جو ہے مخلوقات بھی اس کی وجہ سے بے حال ہو جانا، اور یہ ساری چیزیں قحط سالی کے اندر داخل ہوتے ہیں. تو لہذا ہم زکوٰۃ نہ دینے کے سبب ایک بڑا نقصان اور بڑا گھاٹا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. مزید اس سلسلے میں زکوٰۃ کے تعلق سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ آخرت میں قیامت کے دن اس مال کی تختیاں بنا کر اسے آگ میں تپا کر اسے زکوٰۃ نہ دینے والے کی پیشانی، پہلو اور پیٹھ کو دغا جائے گا. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کی تختیاں بنا کر اور اسے آگ میں تپا کر جو ہے اس سے زکوٰۃ نہ دینے والے کی پیشانی، پہلو اور پیٹھ کو داغا جائے گا. نیز یہاں یہی مال گنجے سانپ کی شکل میں اگر اپنے مالک کے گلے گنجے سانپ کی شکل میں آگا اپنے مالک کے گلے کا توق بن جائے گا، اور اسے اپنے جبڑوں سے پکڑ کر کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں. لیکن کیا فائدہ ہوگا ایسا؟ انسان کرنا چاہے گا بھی تو کچھ کرنا چاہے گا تو نہیں کر سکتا. پھر اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے گا انسان، اللہ تھوڑی مہلت دے، راحت دے، لیکن اس موقع پر کچھ حاصل ہونا نہیں. اگر اللہ دے بھی دے تو کوئی حاصل ہونا نہیں. اسی لیے اس دنیا کے اندر اگر انسان کو، اگر اللہ نے اسے مال سے نوازا ہے، اسے تحقیق کر لینا چاہیے تو کیا آیا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے یا زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی ہے. نہیں ہوئی ہے تو الحمدللہ، اگر ہوئی ہے تو فوراً ادا کرنے کی کوشش اور جستجو کرنا چاہیے. تو زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے، اللہ نے بھی ذکر فرمایا، کئی جگہ پر ذکر فرمایا. اس کے بعد ہے حج کرنا. حج کرنے کے تعلق سے حج یہ اللہ خانہ کعبۃ اللہ کا طواف، یعنی اور حج
حج مخصوص دنوں میں ہوتا ہے، مخصوص مہینے میں ہوتا ہے۔ عمرہ کے لیے مخصوص دن اور مخصوص مہینے مقرر نہیں، لیکن حج کے لیے مخصوص مہینے اور مخصوص ایام، مخصوص طریقہ بھی اس کے لیے ذکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کا تفصیلی طور پر ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کی فرضیت کے تعلق ذکر کیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جی، تو اگر استطاعت ہے، مالی استطاعت ہے، جسمانی استطاعت ہے، اور دیگر اور جو ذمہ داریاں ہیں اس کی پوری بھرپائی بآسانی ہو سکتی ہے، اور حج پہ جانے والے کے جانے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو کوئی پرابلم، کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، یعنی ان کے کھانے پینے، رہنے سہنے کے وغیرہ کے تعلق سے، تو ایسی صورت پہ وہ آدمی کہا جائے گا کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے، عفن حج فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ حج کا ذکر چل رہا ہے، حج فرض ہے اس کے اوپر، تو یہ استطاعت ہے۔ اللہ نے جیسے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ کے لیے خانہ کعبۃ اللہ کا حج فرض ہے۔ من استطاع، اللہ نے استطاعت کا ذکر کیا، جس کے پاس بھی استطاعت ہے اس کے راستے کی طرف چلنے کی، یعنی کہ جسمانی طاقت بھی ہو، مالی طاقت بھی ہو، اور یعنی جو بنیادی جو زندگی کی جو ضروریات ہیں اس میں اس کے حج پہ جانے سے کچھ پر نہ ہوتا ہو، ایسے صورت میں آدمی کے اوپر حج فرض ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے شرط میں، اور حج ذی الحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے، اور اس کے اعمال مختلف ہیں تھوڑے سے، اور یعنی ملتے جلتے ہیں، تھوڑے سے اعمال عمرے جیسے ہیں، اور تھوڑے سے اعمال دوسرے ہیں جو اللہ کے رسول سے بتایا، جیسے عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا، مزدلفہ میں رات گزارنا، شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ ساری چیزیں الگ ہیں۔ تو حج اور عمرے میں فرق یہی ہے، حج اور عمرے میں فرق یہی ہے۔ آدمی اگر مستطیع ہے تو ضرور کرنا چاہیے، ورنہ نہیں تو اللہ کے اس کے تعلق سے بھی پوچھ ہوگی، اللہ کے اس کے تعلق سے بھی پوچھ۔ مزید بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حج کے ادائیگی سے ایک جو بہت بڑا جو ثواب، جو فائدہ جو بتا رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ سارے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، سارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے پاک کر دیتا، محفوظ کر دیتا ہے، اگر تھے بھی تو اس کو ختم کر دیتا ہے، صرف اور حقوق العباد کو چھوڑ کر کے، جس میں یعنی حقوق العباد میں بھی کون سی وہ چیزیں جو جن کا تعلق مال سے، جن کا تعلق دیگر چیزوں سے، ایسی چیزیں، تو لہذا حج یہ بھی مسلمانوں کے اوپر فرض کر دیا گیا، اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے اس کو قرار دیا گیا، تو کوئی آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا، جو مستطیع ہے اسے حج کرنا چاہیے۔ اور ایک آخری چیز وہی کہ رمضان کے روزے بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے شمار کیا گیا، کہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بھی یہاں پر بیان فرمایا، اور اس روزوں کے تعلق سے خود اللہ نے بھی قرآن نبی میں ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورہ بقرہ میں اللہ نے ذکر فرمایا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، جیسا کہ تم سے پہلے امتوں اور لوگوں کے اوپر بھی رمضان کے روزے فرض کیے گئے، تو لہذا تم پر بھی رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں روزہ رکھا، رمضان کے روزے رکھے، اور صحابہ کرام نے رکھا، اس کے تعلق سے بھی سب نے سارے احکامات اور ساری چیزیں بتائیں۔ تو رمضان کے روزے بھی فرض ہیں، اگر جو آدمی استطاعت، طاقت، قوت سب کو رکھتے ہوئے اگر چھوڑتا ہے تو گناہ گار ہے، اگر اس کی اصلاح کر لے، یعنی کیا کہتے ہیں، رمضان کے روزے قبل اس کی کہ شروع آدمی اپنے نفس کی اصلاح، اپنے جسم کی اصلاح، دیگر چیزوں کی اصلاح کر لے، تاکہ اسے روزے بآسانی، روزے رکھنے میں اس کے لیے آسانی پیدا ہو۔ تو یہ بھی روزے رکھنا بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، لہذا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا بھی ہمیں بارہا تعلیم دیا، اور اس سے بہت فائدے ہیں، روحانی فائدے ہیں، جسمانی فائدے ہیں، دیگر اور چیزیں بھی۔ تو اس کے تعلق سے مزید باتیں آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ سبق کو ہم آج یہیں روکتے ہیں، 2-4 منٹ ہے شاید اذان ہونے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العزت ہم تمام لوگوں کو جو کچھ ہم سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اللہ اسے ہمیں ذہن و دماغ میں محفوظ فرما، رب العالمین ہمیں نیک اور صالح بنا سکو، آمین، وآخر دعوانا